میں پہلی بار لفٹ میں بیٹھا، لفٹ اوپر گئی اور میری روح نیچے رہ گئی۔ پھر ہم نے موبائل نکالا اور ان ڈرائیو پر بائک بک کر لی۔ ہوا اتنی تیز لگ رہی تھی کہ میری ٹوپی اڑ گئی۔ اصل مزہ تب آیا جب پتا چلا کہ بائک والے کو خود راستہ نہیں پتا۔ وہ کہتا لوکیشن آن کرو، ایسے فون پر بات کر رہا تھا جیسے پورا ملک اسی کے فیصلوں پر چلتا ہو۔ السلام علیکم دوستو، آج کا دن شروع ہوا بڑے سکون سے اور ختم ہوا دماغ کے فیوز اڑنے پر۔ ہم اپنے شہر سے لاہور جانے کے لیے بس میں بیٹھے۔ شروع میں تو ہمیں ایک اچھی سی سیٹ مل گئی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا واہ آج تو سفر آرام سے گزرے گا، لیکن زندگی نے کہا اتنی جلدی خوش مت ہو۔ 2 نئی سواریاں آئیں اور کنڈکٹر نے ہمیں اٹھا کر دوسری جگہ بھیج دیا۔ ایسے اٹھایا جیسے ہم مسافر نہیں کرائے کی کرسی ہوں۔ بس میں بیٹھے بیٹھے ہی ولاگ ریکارڈ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جب بندہ کچھ نہ کر رہا ہو تو کم از کم کیمرے کو تو لگنا چاہیے کہ مصروف ہے۔ 2 گھنٹے بعد ہم اپنے سٹاپ پر اتر گئے۔ اب اتنا سفر کرنے کے بعد جسم نے کہا بھائی کچھ ٹھنڈا پلا دو، تو ہم نے آم کا ملک شیک پی لیا۔ ایسا مزہ آیا کہ ایک ہی لمحے میں لاہور جانے کا مقصد ہی بھول گئے۔ پھر ایک رکشے والا آیا، بولا 700 روپے لگیں گے۔ 700 سن کر مجھے لگا شاید رکشے میں نہیں ہیلی کاپٹر میں لے کر جائے گا۔ پھر ہم نے موبائل نکالا اور ان ڈرائیو پر بائک بک کر لی۔ بائک والا آیا تو کہنے لگا صرف ایک ہی سواری بیٹھ سکتی ہے۔ ہم نے کہا بھائی آج کون سے قوانین الگ ہیں، اور دونوں ہی بیٹھ گئے۔ اصل مزہ تب آیا جب پتا چلا کہ بائک والے کو خود راستہ نہیں پتا۔ وہ کہتا لوکیشن آن کرو اور مجھے بتاتے جاؤ کہاں جانا ہے۔ میں دل میں سوچ رہا بھائی اگر راستہ مجھے ہی پتا ہے تو پھر بائک میں چلا لوں یا آپ؟ خیر وہ ہمیں غلط جگہ اتار کر چلا گیا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا منزل یہی ہوگی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر دوسری ان ڈرائیو بک کی۔ ہوا اتنی تیز لگ رہی تھی کہ میری ٹوپی اڑ گئی اور ہمارا رشتہ وہی ختم ہو گیا۔ آخر کار ہم ایک پلازے پر پہنچے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہاں لفٹ تھی۔ میں پہلی بار لفٹ میں بیٹھا، لفٹ اوپر گئی اور میری روح نیچے رہ گئی۔ بینک گئے، انہوں نے فوراً کہا بھائی جان یہاں ویڈیو ریکارڈنگ منع ہے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا یار پوری ویڈیو میں تو کچھ خاص نہیں ہوا، کم از کم بینک کا سین مل جاتا۔ خیر بینک والوں کا حکم سراکوں پر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہاں کوئی بڑا کام ہوگا۔ نہیں بھائی ہم تو یہ سوچ کر گئے تھے کہ 2 دستخط ہوں گے اور کام ختم، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا دستخطوں کا سیزن چل رہا ہے۔ ایک سائن، پھر دوسرا سائن، پھر تیسرا سائن، پھر چوتھا سائن۔ میں نے گننا شروع کیا تو پتہ چلا 12 سے 13 دستخط کروائے گئے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا بھائی بینک اکاؤنٹ کھل رہا ہے یا میں کسی فلم کا بجٹ سائن کر رہا ہوں۔ آخرکار جب سارا کام مکمل ہوا تو مجھے لگا کہ آج میں نے پورے سال کے دستخط ایک ہی دن میں کر دیے ہیں۔ کام ختم ہوا تو واپسی کی تیاری شروع ہو گئی۔ پھر رکشہ لیا، اس کے بعد اپنے شہر والی گاڑی ڈھونڈی، اور جب گاڑی ملی تو اس کے اندر ہر بندہ اپنی الگ ہی فلم چلا رہا تھا۔ کوئی سیاست پر بحث کر رہا، کوئی ایسے فون پر بات کر رہا تھا جیسے پورا ملک اسی کے فیصلوں پر چلتا ہو۔ اور میرے ساتھ ایک عجیب سا بندہ بیٹھا تھا۔ حالانکہ پوری سیٹ خالی تھی، لیکن وہ اتنا عجیب طریقے سے بیٹھا کہ مجھے ایسا خود شرم آنا شروع ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا شاید اسے ڈر ہے کہ کہیں میں راستے میں گم نہ ہو جاؤں، اور اوپر سے گرمی ایسی کہ سورج بھی کہہ رہا ہوگا کہ بھائی آج تو میں اوور ٹائم لگا کر جاؤں گا۔ آخر کار 2 سے 3 گھنٹے مزید سفر کرنے کے بعد ہم اپنے شہر پہنچ گئے، اور پھر گھر پہنچ کر ایسا سکون ملا جیسے کسی فلم کا ہیرو آخری سین میں گھر واپس آیا ہو۔ ابھی آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ اتنا سفر کیوں، اتنا سب کچھ کیوں کیا، تو یہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا۔ تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور دوسرے ولاگ کا انتظار کریں تاکہ دوسرے ولاگ میں پتہ چل سکے کہ اتنا سب کچھ کیوں ہوا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔